بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے حرف کی جو ہے وہ تعریف شروع ہو رہی ہے۔ وحد الحرف کلمۃ لا تدل، کلمۃ ایسا کلمہ ہے لا تدل علی معنی فی نفسہا، جو دلالت نہیں کرتا اپنے معنی پر، ایسے معنی پر، یعنی معنی پر دلالت نہیں کرتا بذات خود، یعنی خود معنی پر دلالت نہیں کرتا جو اس کی معنی ذات میں پایا جاتا ہے، بل تدل علی معنی فی غیرہا، یہ یعنی کہ یہ غیر کے ساتھ، یعنی ہا جو ہے یہ غیر کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی غیر کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ نہ وہ من، جس طرح کے من ہے فإن معناها الابتداء، اس کا جو ہے معنی ابتدا ہے، وہی لا تدل علیہ، اور یہ جو ہے اس پر دلالت نہیں کرتا، الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، یعنی بعد اس چیز کے ذکر کرنے جس سے ابتدا ہو رہی ہے، یعنی اس چیز کے ذکر کرنے کے بعد جس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ کل بصرت والکوفہ، جس طرح کہ بصرہ اور کوفہ، مثلا مثال کے طور پر تقولو، آپ کہتے ہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بس چلا بصرہ سے کوفہ کی طرف، ٹھیک ہے جی، بصرہ سے کوفہ کی طرف میں چلا، یہ تو حرف کی تعریف تھی۔ اب اس کی مثال بھی آگئی، وعلامت، اس کی علامت جو ہے وہ کیا ہے کہ ان لا یصح الاخبار عنہ ولا بہی، نہ اس سے اخبار عنہ صحیح ہو اور نہ ہی اخبار بہی ہو صحیح ہو، یعنی نہ یہ مسند بن سکتا اور نہ یہ مسند الیہ بن سکتا ہے، یعنی اخبار بہی اور اخبار عنہ نہیں بن سکتا ہے۔ وان لا يقبل علامات الاسماء، اور یہ اسماء کی علامتیں بھی قبول نہیں کرتا، ولا علامات الافعال، اور افعال کی علامتیں بھی قبول نہیں کرتا۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی اب ایک اشکال پیدا ہو جاتا، فعل یہ جو ہے حرف اپنے معنی پر دلالت کیوں نہیں کرتا جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے، تو یہ کیوں نہیں کرتا، تو کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ اگر یہ دلالت نہیں کرتا تو پھر تو یہ بیکار چیز ہے، تو پھر تو یہ ذہن میں سوال آئے گا نا کہ یہ تو بیکار چیز ہے، جب معنی پر دلالت ہی نہیں کر رہا تو بالکل بیکار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسے نہیں، وللحرف فی کلام العرب فوائد، بلکہ اس کے بڑے فائدے ہیں بھائی، تو یہ رابطے کا کام کرتا ہے، دو اسموں کو آپس میں کبھی جوڑ دیتا ہے، کبھی جو ہے دو فعلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، یا دو فعلوں کو آپس میں جوڑ، دو اسموں کو جوڑ دے گا، یا ایک اسم اور ایک فعل کو آپس میں جوڑ دے گا، تو یہ بڑا فائدے کا کام کرتا ہے۔ اور بھی کہتے ہیں بہت سارے فائدے ہیں، وللحرف فی کلام العرب فوائد، یعنی کلام عرب کے اندر حرف کے کیا ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ کر ربط بین الاسمین، جس طرح کہ ربط دینا، رابطہ قائم کرنا دو اسموں کے درمیان، نحو جیسے زید فی الدار، زید فی الدار، ٹھیک ہے جی، اب آپ سارا دن کہتے رہیں زید الدار ہو، زید الدار ہو، بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک فی نہیں لائیں گے، زید فی الدار ہے، اب بات سمجھ میں آئے گی زید کہاں ہے، گھر کے اندر ہے۔ والفعلین، یا دو فعلوں کے درمیان میں ربط دے گا، نحو ارید ان تضرب، جیسے ارید ان تضرب، میں چاہتا ہوں کہ تو جو ہے مارے، اگر ان کے حرف کو نکال دو، ارید تضرب، میں چاہتا ہوں تو پٹائی کرتا ہے، میں چاہتا ہوں تو پٹائی کرتا ہے، تو سارا دن یہ بات کرتے رہیں گے تو کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب آپ ان کا کلمہ لائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ تو پٹائی کرے، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ تجھے کہہ رہا ہے کہ تو پٹائی کرے یا مارے۔ او اسم و فعل، یا اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ضربت بالخشبۃ، جیسے کہ یعنی کہ میں نے پٹائی کی لکڑی سے، تو اب ضربت الخشبۃ، تو اب جو ہے الٹا ہو جائے گا معنی کہ میں نے لکڑی کی پٹائی کی، لکڑی کو مارا، اب یہ بات نہیں بن رہی، یہ بالخشبہ ہوگا تو با آئے گی، تو پتہ چلا کہ پٹائی لکڑی سے کی ہے، لکڑی کی پٹائی نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ اول جملتین، یا دو جملوں کے درمیان میں رابطہ قائم کرے گا، جیسے ان جاءنی زید اکرم، تو اگر میرے پاس زید آیا تو میں اس کا کیا کروں گا، اکرام کروں گا، عزت کروں گا۔ اگر تو یہاں ان کو ہٹا دو تو معنی کیا بنے جائے گا کہ آیا میرے پاس زید تو میں نے اس کا اکرام کیا، تو میرے پاس زید آیا تو میں نے اس کا اکرام کیا، اب معنی سارا ہی بدل گیا، وہ کہے میں تو تیرے پاس آیا ہی نہیں، تو نے میرا کیسے اکرام کیا، تو
تو اب ان لے کر آؤ گے تو معنی سمجھے اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا، عزت کروں گا. تو وغیر ذالک من الفوائد التی، اس کے بہت سارے فوائد ہیں اس کے علاوہ، التی تعرفها فی القسم الثالث، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم جان لیں گے تیسری قسم میں، قسم ثالث میں انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوَقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ، وجہ تسمیہ رہ گئی تھی، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ وَيُسَمَّى حَرْفًا، اس کو حرف اس لیے کہتے ہیں لِوَقُوعِهِ، کیونکہ یہ کلام میں حرف واقع ہوتا ہے، فی الکلام، کلام میں، حرفن یعنی حرف کا کیا معنی ہے؟ اے طرفن یعنی طرف، یعنی ایک کنارے میں واقع ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں. ہم دکھاتے ہیں حرف بیچ میں آتا ہے، جیسے کہ زید فی الدار. اب زید ایک طرف ہے، دار ایک طرف ہے، درمیان میں حرف آ رہا ہے. آپ تو کہیں گے کہ آپ نے تو کہا حرف جو ہے کنارے پہ ہوتا ہے، یہ تو بیچ میں آ رہا ہے، تو یہ تو کنارے پہ ہے ہی نہیں، آپ نے وجہ تسمیہ غلط بتائی ہے. تو کنارے کا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں کے کنارے کا مطلب نہیں ہے، یہ معنی یہ ہے کہ کلام کے دو کنارے ہیں، ایک مسند اور ایک مسند الیہ، ان دونوں کناروں کے پرے ہوتا ہے، نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، ان دونوں کے کنارے پہ آتا ہے. لفظوں کے بیچ میں آ سکتا ہے جہاں مرضی آئے، لیکن مسند نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ بن سکتا ہے، ان دونوں سے کنارہ کرنے والا ہے. یعنی طرفن یعنی ایک طرف ہے، یعنی کلام کے اندر ایک طرف واقع ہوتا ہے، طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے اسے حرف کہا جاتا ہے. اذ لیس مقصوداً بالذات ہے، کیونکہ یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا. مثل المسند و مسند الیہ، جس طرح مسند اور مسند الیہ مقصود بالذات ہوتے ہیں، یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا. ان کے بغیر کلام مکمل نہیں ہوتا، مسند اور مسند الیہ کے بغیر. لیکن حرف جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مسند اور مسند الیہ نہیں بنتا. تو یہاں تک جو ہے ہمارا سبق ختم ہو گیا. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے جو ہے کلام کی بحث ہوگی، کلمے کی ساری قسمیں ہم نے یہاں تک جان لی ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.